السلام علیکم۔ میں جب بھی بابا کی قبر پر دعا کرنے قبرستان جاتی، مجھے ایک بے نام سی قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی ملتی جو ہمیشہ رو رہی ہوتی اور اسی سے معافیاں مانگتی۔ مجھے اس کا رونا بہت عجیب لگتا، حالانکہ چہرے سے وہ کافی کرخت لگ رہی تھی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے اپنی دکھ بتا سکتی ہیں؟ آپ یہاں کیوں بیٹھتی ہیں؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ میری بات پر اس نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں بے پناہ غم اور ندامت کا احساس تھا۔ میں نے دیکھا رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ تمہیں کیا بتاؤں بیٹی، میں بہت بری ہوں۔ اگر تم میری کہانی سننا چاہتی ہو تو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرا بھی دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس عورت کے ساتھ قبرستان بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ گھر چلنے کی دعوت دی، جسے اس نے تھوڑی تردید کے بعد قبول کر لیا۔ وہ بھی غم کی ماری تھی، شاید سہارا چاہتی تھی۔ گھر لا کر میں نے اسے چائے پلائی، پھر جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ میرا نام آمنہ ہے، میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں عورتوں کا نسل در نسل پیشہ یہی تھا کہ وہ مر جانے والی خواتین کو غسل دیتی اور انہیں کفن وغیرہ پہناتی۔ ہمیں گاؤں میں تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن شہر میں ہماری اچھی خاصی کمائی ہو جاتی، کیونکہ یہاں پر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت مر جاتی اور لوگ ہمیں جانتے پہچانتے تھے، اسی لیے ہمیں اپنے گھر لے جاتے، 3-4 ہزار روپے ہمارے ہاتھ پر رکھتے اور ہمیں غسل اور کفن کے انتظامات تھما دیتے۔ ہم لوگوں کو اب اس کام کی عادت پڑ چکی تھی، اسی لیے کسی قسم کا کوئی ڈر وحشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن شام کے 4 بجے میں اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 50 سالہ عورت کھڑی تھی، جس کا قد اچھا خاصا تھا اور صحت بھی قابل رشک تھی۔ کہنے لگی، مجھے تم سے کوئی کام ہے، جلدی میرے گھر چلو۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی عجلت میں کسی کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ میں نے چادر پہنی اور اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ وہ بہت عجلت میں لگ رہی تھی۔ ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر وہ رک گئی۔ وہ پیدل ہی آئی تھی، حالانکہ اس کے گھر کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ مجھے اس بات پر سخت حیرت ہوئی۔ وہ مجھے بڑی رازداری سے اندر لے کے گئی، بولی، دیکھو، آج دوپہر کو ہی میری بہو فوت ہو گئی ہے۔ میں اس کے ماں باپ کو نہیں جانتی۔ میرا بیٹا ایک لاوارث لڑکی کو بیاہ کر لے آیا تھا۔ تب اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا، مگر کیا کرے، یہ بیچاری تو اپنی اولاد کی تکلیف کا سہارا نہیں سہ سکی۔ یہ حاملہ ہے، مگر اس کی جان تکلیف سے چلی گئی ہے۔ حاملہ عورت کو زیادہ دیر گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ تم اسے جلدی سے غسل دے دو تاکہ میں اسے مختصر رسومات کے بعد دفن کر دوں۔ مجھے تو اس لاش سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ تم نے سنا ہے، حاملہ عورتیں جب مر جاتی ہیں تو وہ ڈائن بن جاتی ہیں۔ اس کی عورت کی توہمات سن کر میں تو حیران رہ گئی، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات سچ نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے ایک نظر اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ میں حیران تھی کہ اپنی عورت کے مرنے پر کوئی عورت اتنا پرسکون کیسے رہ سکتی ہے، وہ بھی جب اس کے پیٹ میں اپنا پوتا ہو۔ خیر، میں نے غسل کی تیاریاں شروع کر دی۔ تختے پر لاش کو لٹایا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ ایک جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ اتنی بھرپور جوانی میں مر جانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ہی سانحہ ہے۔ غسل دیتے وقت مجھے اس عورت کے ہاتھوں میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ مجھے شک سا ہوا تو میں نے اس کے ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر دیکھا، اس کی سانس اور نبض چیک کی تو وہاں سے اشارہ مل گیا کہ وہ عورت مری نہیں بلکہ سکتے کی حالت میں ہے۔ جب انسان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مردے کی، لیکن اصل میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ میں نے جب سب دیکھا تو میں الجھن کا شکار ہو گئی۔ غسل دیتے دیتے رک کر میں نے اس عورت کی ساس کو بلایا۔ بات سنیے، یہ تو مجھے زندہ لگ رہی ہے، آپ کسی ڈاکٹر کو بلائیں، ہو سکتا ہے ابھی ان کی کچھ زندگی باقی ہو۔ عورت میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ نہیں، تمہیں مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں، تمہیں جو کہا ہے وہی کرو۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے، ورنہ جوان عورت یوں موت کے منہ میں نہیں جا سکتی۔ میں نے غسل دینے اور کفن پہنانے سے انکار کر دیا۔
تب اس کی ساس جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی، لال رنگ کی ایک تھیلی لائی جس میں 5,000 کے نوٹ تھے۔ اس وقت مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی، پھر پیسوں سے تو کوئی بھی بک سکتا ہے۔ میرا ایمان بھی ڈگمگا گیا۔ میں اس عورت کی بات سمجھ گئی۔ میں نے وہ پیسے اپنے جیب میں رکھ لیے۔ یہ پیسے میں اپنے داماد کو دینا چاہتی تھی جو کب سے مجھ سے موٹر سائیکل مانگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میری بیٹی کے گھر میں بھی سکون نہ تھا۔ پیسے لے کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کو پیسے دے دوں گی تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں دوبارہ اس عورت کو غسل دینے لگی مگر میرا دل بوجھل سا ہو گیا تھا۔ میں نے غسل دینے کے بعد کفن پہنا دیا مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکی اور گھر سے نکل آئی۔ اس گھر کے قریب ایک قبرستان تھا جو ان لوگوں کا خاندانی قبرستان لگتا تھا۔ میں اس سے وحشت سے دیکھتی گھر آ گئی مگر مجھے بستر پر لیٹتے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی آئی۔ میں نے اس سے بوجھل دل سے یہ خوشخبری سنائی، کہا کہ تمہیں 50,000 روپے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اب تم اپنے شوہر کو دے دینا تاکہ وہ موٹر سائیکل لے لے اور تمہاری بھی زندگی آسان ہو۔ وہ بولی، اماں جی آپ اتنے پیسے کہاں سے لائی ہیں؟ میں نے اسے حقیقت نہیں بتائی۔ وہ خوشی خوشی پیسے لے کے چلی گئی، لیکن پھر شام کو جب میرا شوہر آیا تو میں اس سے یہ بات چھپا نہیں سکی۔ ویسے بھی وہ بھی میری طرح ضمیر فروش اور لالچی تھا۔ اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اسے جب یہ بات بتائی تو باتوں باتوں میں نے اس عورت کے زیورات کا ذکر بھی کر دیا کہ عورت نے اچھی خاصی سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اس کی ساس انہیں نکال نہیں پائی اور اس کے ساتھ ہی کفن بنانے کا کہا تھا۔ عورت نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو دکھ نہیں دینا چاہتی کہ اس کی بیوی مر گئی ہے، اس لیے میں اسے کہوں گی کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے۔ میں اسے دفنانا چاہتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کے دل میں غم کی جگہ غصہ لے لے اور وہ دوسری شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے۔ وہ اپنے دل کو تسلیاں دے رہی تھی کہ اس عورت نے اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے یہ سب کیا۔ ظاہر ہے وہ اپنے بیٹے کو غم میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی ہوگی۔ کون ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا ساری عمر عورت کے غم میں بیٹھا رہے؟ خیر اس سب کے بعد بھی مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرے شوہر نے ایک نئی کڑی ملا دی۔ کہنے لگا، اب وہ زیور تو ہمیں نکالنے ہی پڑیں گے ورنہ اس مردے کو بھی عذاب ہوگا۔ ویسے بھی ان سب میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اگر ایک جگہ چیز ضائع ہو رہی ہے ہمارا حق ہے کہ ہم اسے استعمال کریں۔ ہم اس سے اپنی بیٹیوں کی شادی کریں گے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ میں یہ سب کرنا نہیں چاہتی تھی مگر اس نے مجھے راضی کر لیا۔ بولا، تھوڑی دیر کا تو کام ہے، چلو ہم قبرستان چلتے ہیں۔ اس عورت کی قبر کھودیں گے اور وہاں سے جو بھی دولت ملے گی اس سے کوئی کاروبار کر لیں گے، پھر ایسی حرکت کا سوچیں گے بھی نہیں۔ میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ گئی۔ رات کے 2 بجے ہم اپنے گھر سے نکلے۔ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار یا آلہ نہیں تھا جس سے ہم قبر کھود سکتے۔ ہمیں صرف یہ پتہ کرنا تھا کہ تازہ قبر کون سی ہوگی جس سے ہم مٹی ہٹا کر اس عورت تک پہنچ سکیں۔ ہمیں گورکن کی مدد بھی طلب کرنا تھی۔ ہم لوگ جب قبرستان پہنچے، خدا کی کرنی کہ گورکن اس وقت جھانک رہا تھا۔ ہم نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، کہا کہ ہم ایک عمل کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے۔ اسے کچھ باتوں میں لگا کہ ہم لوگ اس قبر کی جانب بڑھے جو آج شام ہی بنائی گئی تھی۔ گورکن نے اس قبر کی نشاندہی کر دی تھی۔ ویسے بھی وہ کچھ خاص ایماندار نہیں لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی عجیب سی نحوست تھی۔ غنیمت تو یہی سمجھا کہ اس نے ہم سے کوئی حصہ وغیرہ نہیں مانگا، نہ ہی کوئی دوسری بات پوچھی۔ شاید وہ نیند میں لگ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں جب ہم لوگ اس قبر تک پہنچے تو وہ بالکل تازہ تھی۔ اس پر نرم سی مٹی تھی۔ ہم نے اسے ہٹانا شروع کیا تو وہ آسانی سے ہٹ گئی، لیکن جب ہم قبر کی سلپ ہٹانے لگے تو ہمیں قبر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کو منع بھی کیا کہ مجھے یہ معاملہ کوئی اور لگتا ہے، ہمیں یہیں پر رک جانا چاہیے، مگر وہ نہیں مانا۔ مگر جب پوری سلپ ہٹائی تو اس عورت نے جو اس قبر کے اندر دفن تھی کفن پھاڑا اٹھی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ یہ دیکھ کر ہم گھبرا گئے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا، وہ عورت زندہ تھی، تکلیف سے کہرا رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر ہم دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو پیچھے ہٹنے کا کہا، اس عورت پر چادر ڈالی اور اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔
مگر ظاہر ہے اس عورت کو یہی بتایا کہ اس کی ساس نے اسے زندہ مار دیا تھا۔ میں اسے بچانے آئی ہوں۔ وہ لڑکی زاروں قطار رونے لگی، بولی خدا کے لیے مجھے گھر لے چلو، میری ساس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، میں مری نہیں تھی، اس نے تو مجھے ایک دوا دی تھی، کہا تھا کہ اس سے تمہیں آرام آ جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ اس کی داد رسی سن کر میرے اندر سوئی ہوئی انسانیت جاگ گئی۔ میں اور میرا شوہر اسے گھر لے آئے، اگرچہ میرا دل تو اس کی طرف سے صاف تھا، مگر شوہر نے اس کے دوسرے کمرے میں جاتے ہی مجھے اکیلے میں بلا کر کہا، سنو، یہ تو سارا کھیل الٹ ہو گیا۔ ہم اس عورت سے فائدہ اٹھانے گئے تھے، مگر یہ تو ہمارے گلے ہی پڑ گئی ہے۔ ہاں تو کیا ہوا، ہمیں بھی تھوڑی انسانیت دکھانی چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کو ڈانٹ دیا، اگر تم نہیں کر سکتے تو میں اس عورت کی دیکھ بھال کروں گی، میں جانتی ہوں انسانیت کیا چیز ہوتی ہے۔ میری بات پر وہ غصہ ہو کر گھر سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کے پاس گئی، اسے کھانا وغیرہ دیا اور اسے ساری بات پوچھی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس کی ساس نے اس کو دوا دے کر قبر میں دفنانے کی اتنی جلدی کی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک امیر گھرانے کی بہو ہے، اس کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ بوڑھی عورت جس کا نام شکیلہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی یعنی ماریا کا رشتہ مانگا تھا۔ شکیلہ کے بیٹے کو ماریا بہت پسند آ گئی تھی۔ جب ماریا بیاہ کر شکیلہ کے گھر گئی تو شکیلہ نے پہلے دن سے ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف بیٹا پیدا کروانا چاہتی ہیں، اسے پوتا چاہیے اور اسے اپنی بہو سے کچھ نہیں چاہیے۔ مگر یہ بات ماریا کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ بیٹا پیدا کرنے پر قادر نہیں تھی۔ اس کے جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو ساس نے برداشت کر لیا، مگر جب دوسری بار امید سے ہوئی تو ساس نے پہلے دن سے ہی گننا شروع کر دیا، تیرے چوتھے مہینے جا کر الٹرا ساؤنڈ کرواؤں گی، اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس بچے کی جنس کیا ہے۔ ڈاکٹر نے جو بتایا کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہوگی تو ساس نے طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اپنے بہو کا بچہ ضائع کروانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ایسا نہیں ہو سکا، اور پھر اس نے اپنا آخری وار اس طرح چلا کہ اپنی بہو کو نیند کی گولیاں اتنی مقدار میں دی کہ وہ کبھی نہ اٹھ سکے۔ ماریا نے بتایا کہ اس نے آدھا گلاس پی کر چھوڑ دیا، شاید اسی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، ورنہ وہ واقعی میں سچ مچ مر جاتی۔ ماریا کی بات صحیح تھی، اس کی ساس جس قدر عجلت میں لگ رہی تھی، اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اس نے اپنی بہو سے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس کا بیٹا اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ طلاق دینے یا چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شکیلہ بیگم کے من میں یہی سازش سوجی اور اس نے اپنے بہو کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر ڈالا۔ ماریا رو رہی تھی۔ میں نے کہا، بیٹی تم فکر نہیں کرو، اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو ہم تمہیں پہنچا آئیں گے، تم اپنے شوہر کے ساتھ ایک الگ زندگی شروع کرنا۔ تب وہ بولی، اب میں اپنے گھر نہیں جا سکتی، مجھے اس گھر میں اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنے پیدا ہونے والے بچے کا۔ میں کسی محفوظ جگہ رہنا چاہتی ہوں، اگر تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو تو تمہاری مہربانی ہوگی، ورنہ میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ ماریا کی بات سن کر میں نے جذباتی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ریاض منہ بنائے گھر آ گیا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنا خیال رکھنے کا کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ریاض ابھی بھی ناراض بیٹھا تھا، اسے میری یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی، مگر اس نے تو مجھے ڈرانا شروع کر دیا۔ بولا، دیکھ تو بھول رہی ہے، اگر یہ عورت زندہ بچ گئی تو یہ ہم سب کو بھی پھنسوا دے گی، تو نے اس کی ساس سے 50,000 روپے کی خطیر رقم لی تھی، اگر اس نے اپنی ساس پر الزام لگایا تو وہ یہ بات بھی اگل دے گی کہ تو کس طرح اسے یہاں تک لائی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ لڑکی جہاں تھی وہاں چلی جائے، ویسے بھی لوگ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ گھر سے بھاگ گئی ہے یا پھر اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں ان سب میں پڑنے کی، بہتر ہے کہ یہ اپنے ٹھکانے پہ واپس چلی جائے۔ ریاض کی باتیں سن کر میں کانپ کر رہ گئی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ریاض اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے۔ میں نے ریاض کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ انسانیت سوچ سلوک ہے، ایسا کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، ہم بحث کرتے کرتے سو گئے۔ صبح جب میں اٹھی تو گھر کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ گھر میں نہ وہ لڑکی تھی اور نہ ہی میرا شوہر۔
ریاض موجود تھا۔ میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ خدا جانے کیا ہوا ہوگا، میری آنکھیں کیوں نہیں کھلی۔ میں سوچنے لگی کہیں اس نے مجھے کچھ سنگھا تو نہیں دیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ میں نے دیکھا پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے باہر کا رخ کیا، اسی جگہ پہنچی جہاں وہ قبر تھی۔ جا کر دیکھا تو قبر جوں کی توں موجود تھی۔ ریاض کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ شام کو ریاض خود ہی گھر آ گیا۔ میں اس پر برس پڑی۔ ریاض، تم نے یہ کیا کیا؟ وہ عورت کہاں گئی؟ تم نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ مار تو نہیں دیا؟ نہیں، میں کیوں اسے ماروں گا؟ میں صبح تہجد کے وقت اٹھا تو وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی، اس کا جسم اکڑ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ ہم کوئی مصیبت میں آئیں میں اس کی لاش کو ٹھکانے لگا آیا ہوں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ایسی لاش کو گھر میں رکھنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی۔ ریاض کی باتیں سن کر میرا تو سر چکرا گیا۔ خدا جانے اس نے اس لڑکی کو کہاں پھینکا ہوگا۔ میں نے اس سے لاکھ پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ مایوس ہو کے میں بیٹھ گئی، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اس غلطی کا ازالہ کیسے کروں، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ مکافات عمل نے ہمیں ہمارے کیے کی سزا دے دی۔ شام کو میری بیٹی کے گھر سے خبر آئی کہ اس کا شوہر ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ میرا داماد منیر کرائے کی گاڑی چلاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے آمدنی آتی تھی، مگر وہ اپنے موٹر سائیکل یا کار لینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی آمدن کو مستحکم کر سکے۔ میں نے اپنی بیٹی کو 50,000 روپے بھی اسی لیے دیے تھے، لیکن اب میرا داماد ہی اس دنیا میں نہ رہا تو ان پیسوں کا میری بیٹی نے کیا کرنا تھا۔ میری بیٹی کی بیوگی نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا، مگر میرا شوہر اس سب کے باوجود بھی باز نہیں آیا۔ اسے تو گویا ایک مشغلہ مل گیا تھا، لوگوں کی بنی بنائی دولت اپنے ہاتھ سے لوٹنے کا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا۔ میں اپنے اللہ کی راہ میں دن رات عبادت کرتی ہوں، اس سے معافی مانگتی ہوں کہ میرے اس گناہ کو بخش دے، ورنہ میں جانتی ہوں قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں نے کہیں عورتوں کو غسل دیے ہیں، کہیں عورتوں کا کفن تیار کیا ہے، میں جانتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتی بھی ہوں۔ خدا میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اس قبر پر بیٹھ کر اس عورت سے معافی مانگتی ہوں، مگر میں نہیں جانتی میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا ضمیر کا یہ بوجھ کبھی ہلکا نہیں ہوگا، کیونکہ جو ظلم اس نے کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا۔ میں نے اسے اس سے دل کی تسلی کے لیے کچھ وسائل بتائے، نماز کی پابندی کا کہا اور پھر اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ آج بھی جب میں اس عورت کو یاد کرتی ہوں تو میرے آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھی کہانی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔